آج ہم نے دعوت دی ہے جناب ملیحہ شاہد صاحبہ کو، جو کونسلر ہیں فرام ٹاؤن آف بڈبی. وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لبرل پارٹی آف اونٹاریو کی کینڈیڈیٹ فرام ملٹن جناب محترمہ سمیرہ علی صاحبہ موجود ہیں. آپ دونوں کو آج کے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ماہ مبارک کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھے جا رہے ہیں. اچھا دیکھیے، جی ٹاپک اچھے وومن جا امپاورمنٹ بہت بڑا ٹاپک ہے، کافی اس میں ڈیٹیل اورینٹیڈ کنورسیشن چاہیے. ہم نے تو بڑے آسان الفاظ میں تھوڑی سی بیسکس بتائیں کہ کس طرح سے ہم اپنے گھر میں خواتین کو امپاور کریں، اور ان کو جو وہ کرنا چاہتی ہیں اس میں ان کو مدد کریں، چاہے وہ ہماری بیٹی ہے، ہماری بیوی ہے، ہماری ماں ہے، ٹھیک ہے، یا ہماری بہن ہے. لیکن آپ لوگوں کی جو مثال ہے وہ وومن امپاورمنٹ کی، میرا خیال ہے جو ہے وہ پیک کی مثال ہے، کہ آپ اپنے گھروں کو بھی چلا رہے ہیں، اور ماہ مبارک میں ہر گھر میں افطاری ہو رہی ہے. آپ سب کے بچے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے جو پولیٹیکل پورٹ فولیو آپ نے اپنے ساتھ بلڈ کیا ہے کمیونٹی سروس کا، وہ قابل ستائش ہے. میں سمیرہ صاحبہ آپ سے پہلے پوچھوں گا کہ رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، آپ کینڈیڈیٹ بھی ہیں اونٹاریو لبرل پارٹی کی، ڈور ناکنگ بھی ہو رہی ہے، کیسے یہ سارے معاملات بیلنس ہو رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ اس سوال کا. کیسے ہو رہی ہے؟ بڑی ہمت کے ساتھ ہو رہی ہے، اور کبھی کبھار مشکل بھی ہو جاتی ہے، روزہ سخت ہو جاتا ہے، لیکن دیکھیں جو کام کرنا ہے وہ تو ضرور کرنا ہے. اور آپ کی ایک ذمہ داری ہے، جب آپ ایک نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں تو لوگوں نے ٹرسٹ دیا ہے آپ کو اپنا، تو ایک امانت کے طور پہ آپ کے پاس ہے وہ کینڈیڈیسی. میں اس کو اس نظریے سے دیکھتی ہوں، تو اس امانت کو مجھے پورا پورا اترنا ہے. تو اس کی وجہ سے ضروری ہے کہ ڈور ناکنگ کروں، جتنی بھی محنت کرنی چاہیے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ میں کروں. تو اسی طرح چل رہا ہے کہ پراپر پلاننگ کے ساتھ اور سپورٹ کے ساتھ، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بغیر سپورٹ کے تو کچھ پاسبل ہی نہیں ہے. تو میرے ہسبینڈ اور بچوں کی سپورٹ کے ساتھ الحمدللہ آئی ایم ایبل ٹو مینیج اٹ. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں آپ کوکنگ بھی کر رہی ہیں، یا افطاری میں جو ہے وہ آپ کے ہسبینڈ سارا انتظام باہر ہی سے کر رہے ہیں؟ کوکنگ دیکھیں، کوکنگ تو ضرور ہوتی ہے. ڈیلی ڈنرز جیسے بنتے ہیں یوزول ڈیز میں، وہی رمضان میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ذرا سا ہیلدی سٹف کھائیں، اتنا فرائڈ سٹف نہیں لیں. اور جب کبھی کبھار بچوں کی فرمائش ہوتی ہے تو کچھ ایکسٹرا فرائڈ چیزیں بن جاتی ہیں، یا کوئی فرینڈز ڈراپ آف کر جائیں کچھ افطاری اپنی محبت میں. باقی یہ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یوزول جو ہمارا ڈنر پلان ہے اس کو سمپل رکھیں، تاکہ فوکس جو ہے وہ ورشپ پہ ہو، عبادت پہ ہو، ان چیزوں پہ بنسبت لیوش قسم کے جو ہے نا وہ بڑے بڑے دسترخوان بچھانے پہ. بالکل ٹھیک ہے. ملیحہ صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں. سمیرہ تو ملٹن میں بیٹھی ہیں، جو ہمارا کہہ لیجئے کہ ایکسٹریم ویسٹ اینڈ ہے، اور آپ ماشاءاللہ ایکسٹریم ایسٹ اینڈ کے اوپر ہیں. وڈبی ٹاؤن آف وڈبی کا ذکر ہوا، کونسلر ہیں، آپ کی ٹرم پوری ہونے والی ہے اکتوبر میں، اور آپ نے جو ہے وہ پچھلے فیڈرل الیکشن کے اندر کنزرویٹو پارٹی آف کینیڈا کے ٹکٹ سے آپ نے جو ہے وہ فیڈرل الیکشن بھی لڑا. تو آپ کے جو جذبے ہیں، آپ کی جو ہمت ہے، اس کو تو ڈبل سلام ہے. تھوڑا سا بتائیے اس وقت جو ہے وہ رمضان کی کیا کیفیت ہے آپ کے گھر میں اور آپ کے ٹاؤن میں؟ الحمدللہ رمضان گہما گہمیوں کے ساتھ چل رہا ہے، اور مہینہ ہوتا ہے پر اتنی جلدی گزر جاتا ہے، تو بہت ساری چیزیں آپ کو ایک دم سے کرنی ہوتی ہیں. دوست احبابوں سے ملنا ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے لوگ آئیں یا ہم کہیں جائیں. شکر ہے حالات صحیح ہو گئے ہیں اور بہترائی کی طرف جا رہے ہیں. میرے گھر میں تھوڑا ایسے ہوتا ہے کہ ایوری ڈے از اے ڈفرینٹ ڈے، مگر بچوں کو کیونکہ اب بڑے ہو رہے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم رمضان کی ایکسائٹمنٹ رکھیں. اب وہ چاہے کھانے سے ہو یا ایکسٹرا عبادت سے ہو، تو وی آلویز ٹرائی کہ عبادت میں بھی تھوڑا ایسے فن ایسپیکٹ رکھیں، جیسے شاہد کوئی اچھی کہانیاں بتائیں بچوں کو بٹوین عصر مغرب ٹائم. اور سحری میں ہم لوگ اٹھ کے ذرا ہیلدی کھانے سوچتے ہیں کہ بھائی ایسا کیا کھائیں جو فلنگ ہو اور بچے بھی انجوائے کریں. تو اس طرح کی چیزیں ہم موٹیویشنلی کرتے رہتے ہیں. بلکہ لاسٹ 2 رمضان اتنے اچھے گزرے تھے، مطلب تھا تو پینڈیمک پر ایز اے فیملی ہم لوگ زیادہ بیٹھے تھے، کیونکہ زیادہ تر مرد ہمارے جو ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں انوالو ہوتے ہیں. تو لاسٹ 2 ایئرس سے اتنی انوالومنٹ نہیں تھی، وچ واز ناٹ دا بیسٹ، بٹ گھر میں بہت زیادہ ہم نے انجوائے کیا تھا بہت ساری چیزوں سے. جی چھوٹا والا جو آج 6 ایئر اولڈ ہو گیا ماشاءاللہ، وہ کہتا ہے ماما ہم اتنے دنوں سے اتنے وہ اس طرح رمضان نہیں گزارے. تو میں نے کہا آپ چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے رمضان 2 سال کتنے
فلفلنگ طریقے سے گزارے تھے. تو الحمدللہ وی آر ٹرائنگ کہ ناٹ اونلی اللہ تعالیٰ کو خوش کرے بٹ ایز اے فیملی ہم لوگ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں رمضانوں میں. تو دیٹس ایون بیوٹیفل. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا، اور آپ کی بات بڑی پیاری لگی مجھے کہ آپ نے کہا کہ ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے، چاہے وہ فوڈ کے ذریعے ہو، عبادت کے ذریعے ہو. ایسا نہ ہو کہ رمضان جو ہے وہ رمضان کسی ڈرائی مہینے کا نام نہیں ہے، یہ تو انگیجمنٹ کا اور ایکسائٹمنٹ کا نام ہے. سمیرہ یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے اور کب سے آپ جو ہے وہ کینیڈا میں موجود ہیں؟ میرا تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے ہے اور میں کینیڈا میں 18 ایئرس سے ہوں. 18 سال ہو گئے ہیں آپ کو، اور آپ نے جو ہے وہ ایز اے کاؤنسلر بھی آپ نے سرو کیا ٹاؤن آف ملٹن میں، اور ساتھ ہی ساتھ اب آپ جو ہے وہ لبرل پارٹی آف کینیڈا کی کینڈیڈیٹ ہیں. تو 2 جون کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یعنی ہم عید منائیں گے، اور عید منانے کے بعد ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہوگی، 4 ہفتے کا رن وے ہوگا اور الیکشن ہونے والے ہیں. تو کیا کہیں گی ہمارے دیکھنے والوں کو، کیونکہ ہم تو رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم موسٹلی دنیا سے کٹ جاتے ہیں. جی نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا، میں بہت خوش ہوں کہ مجھے رمضان کا مہینہ مل گیا جس میں میں کم سے کم اتنی اچھی عبادت کر سکتی ہوں اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگ سکتی ہوں کہ بھائی وہ آگے میرے لیے بہت اچھے سے اچھا فیصلہ کرے. اور یس، الیکشن بالکل میری عید کے 4 ہفتے بعد ہوگا. ایکچولی ریٹ فوراً ہی ڈراپ ہو چکی ہوگی اور ایڈوانس پولنگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 20-21 تاریخ سے شروع ہو جائے گی، تو ایکچولی 2 ہفتے ہی ہوں گے شاید. تو بٹ وی آر ٹرائنگ ٹو بی ویری آرگنائزڈ. جتنا آپ آرگنائزڈ ہوتے ہیں، آپ کی چیزیں آلریڈی پراپرلی ان پلیس ہوتی ہیں، اتنی آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. ہم لوگ ڈور ناکنگ پچھلے اکتوبر سے کر رہے ہیں، تو میری ٹیم جو والنٹیئرس کی وہ کافی آلریڈی آرگنائز ہے، جس کی وجہ سے میں ابھی بھی ڈیورنگ رمضان ڈور ناک کر پا رہی ہوں اپنی ٹیم کے ساتھ. تو الحمدللہ وی آر ویری پراپرلی پلانڈ اور آرگنائزڈ ہیں ہم لوگ. بس جو لوگ میرے ملٹن میں بہن بھائی دیکھنے والے ہیں، سب کو رمضان کی مبارک. اور آپ سب ہمیشہ میرے ساتھ جڑے رہے جب میں نے کاؤنسلر کے لیے الیکشن لڑا. اور آج میری گزارش ہے آپ سے کہ 2 جون کو نکلیے گا، مجھے ووٹ ڈالیے گا. میرا وعدہ ہے آپ سے کہ جس طرح میں نے آپ کو ایز اے کاؤنسلر سرو کیا ہے، انشاءاللہ اس سے بڑھ کر آپ کو ایز این ایم پی پی شوڈ آئی ہیو دیٹ آنر سرو کروں گی انشاءاللہ. ویری گڈ ویری گڈ. اور ناظرین جو ہے وہ پولیٹیشین کے وعدے سے ذرا گھبراتے بھی ہیں، لیکن میں سمیرہ کو پرسنلی جانتا ہوں، ان کو بھی، ان کی فیملی کو بھی، ملیہ صاحبہ کو بھی، ان کی فیملی کو بھی. اور لازمی سی بات ہے کہ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ تک پہنچائیں کہ جو ٹرسٹ وردی ہوں، کریڈیبل ہوں، اور جو اپنی بات کا، زبان کا پاس رکھیں. لازماً یہ ان میں سے ہیں. ملیہ صاحبہ یہ بتائیے گا، میں نے شروع میں اپنے انٹرو میں، چونکہ ہمارا ٹاپک وومن امپاورمنٹ کا تھا، تو میں نے چاہا کہ وہ جو مرد ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ خواتین کا ٹیبل پہ سیٹ ہونا مسٹ ہے، چاہے وہ گھر کی فائنینشیل ڈیسیجن ہوں، فیملی میٹرز ہوں، ان کو اگنور نہ کیا جائے. اس حوالے سے آپ ہمارے جو مرد حضرات دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، سب بھائیوں کے لیے ماشاءاللہ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں، تو ہم لوگ گروسریاں سے لے کے اینی اسمال اینڈ بگ ڈیسیژنز اکٹھے ہی کرتے ہیں. تو ہم آلریڈی جو کینیڈین عورتیں ہیں جو پاکستانی ڈسینٹ سے ہیں، دے آر آلریڈی امپاورڈ ان مائی اوپینین. میں نے ہمیشہ دیکھا ہے ہم لوگ اپنے گروسری اسٹوروں میں جاتے ہیں، ہسبینڈ وائف اکٹھے گروسریز کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ڈسیزنز اکٹھے ہوتے ہیں. اٹ از ویری، میرے لیے تو بہت ہی اسٹرینج ہوگا کہ اگر کوئی، مطلب ہم نے تو اپنے ابوؤں کو ڈیسیجن بناتے ہوئے دیکھا ہے اینڈ وی آلویز ریسپیکٹڈ دیٹ. اور مجھے تو اچھا لگتا تھا کہ ابو نے کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، ہاں ہے، ابو نے نہیں کہہ دیا تو نہ ہے. بٹ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے سارے ڈیسیجنز اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہی ایک ہیلدی بیلنسڈ فیملیز ہوتی ہیں. سب بھائی جو ہیں الحمدللہ مجھے ایز اے کاؤنسلر، یا میں جو اپنے فیڈرل ریس میں چلی تھی، دے آل ریسپیکٹڈ می اینڈ ریئلی سپورٹڈ می. اینڈ آئی ایم شیور کہ وی آل نو ان دا 21st سینچری، ہم 2022 میں ہیں، جب تک ہسبینڈ وائف اکٹھے ڈیسیجن نہیں کرتے تو فیملی بیلنس نہیں ہوتی. اینڈ دیٹس آل دیٹ دیر از ٹو اٹ. ہماری ویلیوز تھوڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں بیکاز ہم نے بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہمارے ابو جو تھے وہ ہیڈ آف دا ٹیبل تھے اور ہیڈ آف دا فیملی تھے. ہی یوز ٹو میک دا ڈیسیژنز اینڈ وی ور فائن ود اٹ. سو آئی تھنک اگر میں نہ کروں اور شاید ہاں کر دیں تو وہ ہاں ہی ہوتی ہے. نہیں، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. دل تو میرا چاہ رہا ہے کہ گفتگو کو مزید اور آگے لے کر کے چلوں، تاکہ جو ہماری خواتین بھی دیکھ رہی ہیں، ہمارے مرد حضرات بھی دیکھ رہے ہیں، چونکہ آپ دونوں ہمارے لیے انسپریشن ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے گھرداری کی ذمہ داری کو خداحافظ کہہ دیا اور آپ باہر میدان میں نکل آئی ہیں. آپ باہر کا کام بھی کر رہے ہیں اور آپ لوگ گھر کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں. شاہد چودھری صاحب وڈبی میں، ملیہ صاحبہ آپ کے ساتھ، اور عثمان بھائی جو ہے وہ سمیرہ علی کے ساتھ بلٹن میں.
وہ دونوں. اب مجھے نہیں پتا جی کہ گھر میں برتن کون دھو رہا ہے, اب یہ کچھ ایسی باتیں جو ہم سب چھپی ہو رہ رہے گئی. سب کچھ دے جی ہو رہے ہیں, بچے بھی دھو رہے ہیں بچے بھی دھو رہے ہیں, they're all trained, ان کو پتا ہے کہ ماشاء اللہ. ماما بابا ادھر ادھر ہی ہوتے ہیں, اگر نہیں دھلے تو ڈانٹ پٹے گی. دیکھیں اسی طرح سے نا ہر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرے گا, کسی ایک کا کام سارا کام کرنا نہیں ہے, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا ہے. سمیرہ علی صاحبہ آپ کو آل دا بیسٹ. جون 2 کو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے. اور ملیہ صاحبہ آپ کی جو کوششیں جاری ہیں اس میں بھی ہم دعا گو ہیں, اور آپ لوگ جیسے میں نے کہا ہمارے لیے انسپریشن ہے, ہماری تمام خواتین کے لیے. اپنی اپنی سطح کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو امپاور کیجئے. صرف آپ کی امپاورمنٹ دوسروں کے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ کی اپنی امپاورمنٹ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس امپاورمنٹ کے لیے اپنے اطراف میں لوگوں سے سپورٹ کس طرح حاصل کرتی ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. بھائی اللہ میں آپ کو خوش رکھے, آمین. رمضان سب کے اچھے جائیں. تھینک یو فار انوائٹنگ اس. تھینک یو Thank سو you. مچ اویس بھائی.